رب کائنات فرما رہا ہے یاد کرو میری اس نعمت کو. مولا کون سی نعمتوں کو یاد کرے؟ دوسری آیت میں فرمایا وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. عاشقان مصطفیٰ کا مجمع ہے. اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو، میری نعمتوں کو یاد کیا کرو. بے شمار نعمت ہے اللہ کی، کس کس کو یاد کریں ہم؟ یہاں خاص کسی نعمت کا نام نہیں لیا گیا، لیکن یہ شمار نعمتوں میں ایک نعمت کا نام لے کر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ فرماتا ہے میری خاص نعمت ہے، اس کو یاد کرو. مولا کون سی وہ نعمت ہے؟ فرمایا وہ نعمت یہ ہے کہ تم آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، برس برس سے تمہاری دشمنیاں چلی آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے محبوب کو بھیجا، رحمت للعالمین کو بھیجا، اس کی پیاری تعلیمات نے تم کو پھر سے بھائی بھائی بنا دیا. یہ ہے میری نعمت، اس نعمت کو یاد کیا کرو. یعنی اس نعمت کا آپ اندازہ کریں، عام نعمتوں کو اللہ نے اعلیٰ اللہ کہہ کر اس کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن اس نعمت کا نام لے کر ذکر فرمایا. پتہ چلا اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم اگر نعمت ہے تو یہ محبت والی فضا. ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. یہ وہ دولت ہے جو دنیا کی دیگر نعمتیں وہ بھی اسی کے وجہ سے ہم کیوں سمجھ لیجیے اگر یہ نعمت موجود ہے تو وہ بھی ہماری نعمت ہے. ورنہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے. یہ سازش ہے، اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے. شام کے اندر، بغداد کے اندر، یمن کے اندر آپ دیکھیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے، لڑایا جا رہا ہے. پوری امت مسلمہ کو دو بلاکوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو لڑا کر آپس میں کمزور کیا جائے اور وہ اپنے مقاصد یہود و نصارہ پوری کر سکیں. یہی سازش پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. لیکن الحمدللہ جب حضرت صاحبزادہ حضرت خواجہ پیر معین الدین محبوب کوریجہ جیسے جب آستانوں کے سجادہ رشید یہاں موجود ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہاں اسلام کے دشمنوں کی، یہود و نصارہ کی یہاں سازشیں پاکستان میں کامیاب نہیں ہوں گی انشاءاللہ. اور جہاں انشاءاللہ سب اتفاق و اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہ کر اسلام کے دشمنوں کی سازش کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. اور عزیزان ایمان یہ بڑی دولت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں اور کریں. الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل جو اس وقت ایک بڑی نعمت ہے جو میرے قائد حضرت علامہ شاہ درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنائی تھی وہ، اور اس میں پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں الحمدللہ موجود ہیں جو الحمدللہ اپنا کام انجام دے رہی ہیں. پریس کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی ہو رہے ہیں، بڑی بڑی تقاریر بھی ہو رہی ہیں. قوم کو بتا دیا کہ اگر پاکستان میں کوئی اس قسم کے واقعات ہو تو سمجھ لینا یہ اسلام کے دشمن کارروائی کر رہے ہیں. اور آپس میں کوئی فرقہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ نہیں لڑتا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے قتل و غارت گری نہیں کرتے. وہ یہ سب اسلام کے دشمن ہیں جو آ کے اس قسم کی حرکتیں کر دیتے ہیں.